والفجر وليال عشر والشفع والوتر قال النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما العمل في أيام العشر أفضل منها في هذه قالوا ولا الجهاد قال ولا الجهاد إلا رجل خرج يخاطر بنفسه وماله فلم يرجع بشيء أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ میرے واجب الاحترام دوستو، کل سے انشاءاللہ ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہو جائے گا۔ یہ عظمت والا مہینہ ہے، اس کے بارے میں اللہ تبارک تعالیٰ کا فرمان ہے والفجر واللیال عشر والشفع والوتر۔ ایک تو قرآن مجید میں اس کی فضیلت وارد ہوئی، دوسرا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فضیلت بیان فرمائی۔ علماء کرام، علماء تفسیر فرماتے ہیں کہ والفجر سے یہاں مراد 10 ذی الحجہ کی فجر کا وقت ہے یا قربانی کا وقت مراد ہے۔ ولیال عشر سے یہاں ذی الحجہ کی پہلی 10 راتیں مراد ہیں، اور فی الشفع والوتر یہاں جفت اور طاق سے مراد، جفت سے مراد 10 ذی الحجہ کا دن اور طاق سے مراد 9 ذی الحجہ کا دن ہے۔ قرآن مجید میں 10 ذی الحجہ کی فجر، پھر طاق اور جفت کی، اور پھر اس کے ساتھ 10 دنوں کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قسم اٹھائی ہے۔ قسم ہے فجر کی، اور قسم ہے 10 راتوں کی، اور قسم ہے طاق اور جفت کی، یعنی جفت اور طاق کے بارے میں قسم اٹھائی، پھر 10 راتوں کے بارے میں اور فجر کے وقت کے بارے میں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ 10 راتیں اور خاص کر 9 اور 10 کا دن یہ فضیلت والا دن ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مل عمل فی ایام العشر افضل منہا فی ہذہ، کہ کوئی عمل اس سے افضل نہیں جو ان 10 دنوں میں کیا جائے، یعنی 10 ذی الحجہ میں جو عمل کیا جائے یہ باقی دنوں کی نسبت فضیلت والا عمل ہے۔ یہاں تک کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے فرمایا یا رسول اللہ ولل جہاد، کہ یا رسول اللہ کیا جہاد سے بھی یہ عمل، ان 10 دنوں کا عمل افضل ہے؟ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال ولل جہاد، ہاں یہ 10 دنوں کا عمل جہاد سے بھی افضل ہے، مگر اس آدمی کا جہاد الا رجل خرج، وہ آدمی جو نکلا یخاطر بنفسہ ومالہ، اپنے نفس اور مال کو اور جان کو خطرے میں ڈال کر، فلم یرجع بشیء، پھر وہ واپس ان میں سے کسی چیز کے ساتھ نہیں لوٹا، یعنی اللہ کے راستے میں جو اپنی جان بھی قربان کر دے، مال بھی قربان کر دے، ایسا شہید تو افضل ہے۔ اس کے علاوہ جو جہاد ہے اس سے ان 10 دنوں کا عمل افضل ہے۔ اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ان 10 دنوں کے بارے میں کہ ان 10 دنوں کا روزہ، دن کا روزہ 1 سال کے برابر ہے، یعنی اس کا ثواب سال کے برابر ہے، اور اس کی راتیں لیلۃ القدر کے برابر ہیں۔ یعنی یہ 10 دن اور رات فضیلت والے دن ہیں جو مسلمان لاپرواہی اور غفلت میں گزارتے ہیں۔ اور پھر 9 ذی الحجہ کا دن، وہ تو کیا ہی کہنے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صیام یوم عرفہ احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ قبلہ والسنۃ التی بعدہ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عرفات کے دن کا روزہ احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التی قبلہ، کہ میں امید رکھتا ہوں اللہ تبارک و تعالی سے کہ وہ 1 سال قبل کے گناہوں کا معافی کا سبب بنے،
اور میں یہ بھی امید رکھتا ہوں والسنۃ التی بعدہ، اور 1 سال کے بعد کے گناہ بھی اس کے ذریعے معاف ہوں گے۔ یعنی ایک روزہ 9 ذی الحجہ کا روزہ، اس کے ذریعے اللہ تبارک تعالیٰ 1 سال قبل کے اور 1 سال بعد کے بھی گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ یہاں ایک نکتے کی بات کر دیتا ہوں کہ 1 سال قبل کے تو اللہ تبارک تعالیٰ گناہ معاف فرماتے ہیں، اور 1 سال بعد کے جو ابھی آیا ہی نہیں اس کے بھی گناہ اللہ تبارک تعالیٰ نے معاف فرما دیے۔ علماء نے یہاں نکتہ بیان فرمایا کہ مطلب کہ جو 9 ذی الحجہ کا عرفہ کے دن کا روزہ رکھے گا تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کو 1 سال کی اور زندگی عطا فرمائیں گے۔ تو 9 ذی الحجہ کا روزہ اتنا عظیم روزہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التی قبلہ والسنۃ التی بعدہ، کہ اللہ سے امید کرتا ہوں کہ اس کے ذریعے اللہ تبارک تعالیٰ 1 سال قبل کے گناہ معاف فرمائیں گے اور 1 سال بعد کے۔ تو یہ عظمت کا دن ہے، یا اس دن روزہ رکھنا 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھنا یہ مستحب عمل ہے۔ ہاں علماء کرام نے فرمایا کہ جو حاجی حج کے میدان میں اس روزے رکھنے پر قادر نہ ہو، یا وہ روزہ رکھے اور کمزور پڑ جائے گا، تو وہ یہ روزہ نہ رکھے 9 ذی الحجہ کا۔ باقی جو ہم گھر میں موجود ہیں، اللہ ہمیں بھی حج کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تو یہ عظمت والا روزہ ہے، اس دن روزہ رکھنا چاہیے۔ اور پھر 10 ذی الحجہ کا دن، اس کے تو فضیلت ہی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس آدمی نے دونوں عیدوں کی راتوں کو اللہ کی عبادت کے ساتھ زندہ رکھا تو اس آدمی کا دل اس دن نہیں مردہ ہوگا جس دن سب لوگ مردہ پڑے ہوں گے، یعنی قیامت کے دن اس دن بھی اس آدمی کا دل جاگ رہا ہوگا، یعنی اللہ کے ذکر کی حلاوت اور برکت کے ذریعے۔ تو کوشش کریں کہ عید کی رات کو اللہ کی عبادت کے ساتھ گزاریں، اور پھر عید کا دن، اس دن تو گناہ معاف ہوتے ہیں۔ اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 ذی الحجہ کے بارے میں فرمایا کہ 10 ذی الحجہ کو اللہ کے ہاں قربانی کے دنوں میں سب سے افضل عمل جو ہے وہ جانور کا خون بہانا ہے۔ تو 1 ذی الحجہ سے لے کر 10 ذی الحجہ تک یہ تمام کے تمام دن عظمت والے ہیں۔ اگر ہو سکے تو ان دنوں کے روزے رکھے جائیں، اگر باقی دنوں کے نہیں رکھ سکتا تو کوشش کرے کہ 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھے، یہ مستحب بھی ہے اور اس کی بہت ہی عظمت اور فضیلت ہے۔